بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل سابق چیف جسٹس آف پاکستان، کل سابق وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے ملنے، ان کی جو لاہور والی رہائش گاہ ہے جو انہوں نے اپنی تیسری شادی کے بعد گرا کے یعنی مسمار کروا کے تو بنائی تھی، وہاں پر ان سے ملنے گئے۔ یہ بھی ایک پوری کہانی ہے کہ وہ مکان جو گرا کے کیوں بنایا گیا، دو اس کی وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ ان کی ایک سسٹر یہاں پہ رہ رہی تھی، تو وہ کیا اس کو کہتے ہیں بھابی ننند، یعنی کہ جو بشرا بی بی ہیں، وہ انہوں نے اپنی ننند کو، یہ سینہ گزٹ بات ہے، ظاہر ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ہمارے اس طرح کے گھریلو مراسم تو کسی کے بھی نہیں ہیں، تو لہٰذا جو خبریں باہر آتی ہیں میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو وہ ایک بہن یہاں پہ رہتی تھی، تو وہ جو ہوتی ہے نا بھابھی کی، وہ جو جلن جو ہوتی ہے ننند سے کہ یہ نہیں کہ قبضہ کیتا ہے، تو وہ جناب اس کو فارغ کروایا، اور مقصد وہ تھا، بہانہ یہ بنا کہ جی کہ یہاں پر کچھ جو ہے نا وہ جگہ پاری ہے، یعنی یہاں پر کوئی نحوست کے سائے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، تویز دھاگے، یہاں پر جادو چل چکے ہوئے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے ایک بھانجے ہیں، وہ ہمارے دوست کے آگے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ گئے تھے ان کے گھر بنی گالا بشرا بی بی کے ساتھ شادی کے بعد، کہیں وہ بات سناتے ہیں تو وہ جو بیڈ ہے کہیں سے سری نکل رہی ہے بکرے کی، کہیں سے جناب وہ کلیجیاں لٹکی ہوئی ہیں چھت کے اوپر، گوشت پڑا ہوا ہے۔ شہباز شریف صاحب بتاتے ہیں کہ پتہ نہیں ٹنوں کے ٹن مرغیاں وہاں پر چلائی جاتی ہیں۔ تو یہ بہرحال وہ جو بھی تھا، وہ یعنی تاثر یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا، اور نشانہ یہ تھا کہ ننند صاحبہ یہاں سے نکلیں، یہ گھر بھی جو ہے وہ قبضے میں آئے، اور پھر خدمات جو ہیں، یہ گھر چونکہ عمران خان صاحب کی تنخواہ کم تھی، ان کا گزارا نہیں ہوتا تھا، تو لہٰذا ایک اے ٹی ایم مشین جو ہے وہ پھر کام آئی، اور ٹیلنگز کے ہی فورم پر وہ آڈیو سنائی تھی گئی تھی آپ کو عثمان نہیں عبدالعلیم خان صاحب کی، میں یہ این کے نام مکس کر جاتا ہوں، عبدالعلیم خان صاحب کی، کہ یہ سارا گھر جو گرا کے مسمار کر کے انہوں نے بنوایا تھا، تو اور ظاہر ہے کہ وہ بھی اسی داء کے اوپر تھے، اور ہمیشہ لیڈروں کی جو اس طرح کی ہوتی ہے نا وہ چاپلوسیاں اور اس طرح کی جو حرکتیں ہوتی ہیں، جو سرمایہ کاری ہوتی ہے، بزنس مین جو ہے وہ سرمایہ کاری دنیا بھر میں اپنے فائدے کے لیے کیا کرتا ہے، تو ان کو فائدہ نہیں ہو سکا۔ تو خیر، جو یہ تو میں نے آپ کو گھر کی کہانی سنا دی، یہ زمان پارک والا، اور اس سے بھی پرانی کئی کہانیاں ہیں کہ یہ بھی وہ مطلب ایک میں پھر کبھی سناؤں گا کہ ان کے والد صاحب نے کیا کارروائی ڈالی تھی، اور ان کے جو خالو ہیں عمران خان صاحب کے، جو جنرل برکی ہوا کرتے تھے، فیمس جنرل برکی ایوب خان صاحب کے، انہوں نے کس طرح کر کے یہ جو جلندھر میں جہاں پر بھی یہ جہاں ان کی زمینیں تھیں، وہ جب کلیم آ کے کیا تو انہوں نے کہا کہ جی کہ بڑا تماشا ہوا کہ ایوب خان صاحب کو یعنی سیٹلمنٹ کے جو معاملات تھے وہ دیکھ رہے تھے یہی جنرل برکی عمران خان صاحب کے خالو، تو انہوں نے ایوب خان صاحب کے ذریعے نوٹیفیکیشن یہ کروا دیا کہ انڈیا میں جو جلندھر جو ان کی زمینیں تھیں باہر تھیں، اس کو ڈکلیئر کر دیا جائے کنٹونمنٹ انڈیا کا، یعنی وہ زمینیں وہاں پر کنٹونمنٹ کا حصہ تھیں، کیونکہ جو ان کو زمینیں ملیں گی وہ پاکستان میں اسی حساب سے ملیں گی، اسی ریٹ پہ ملیں گی، تو پھر یہ دو نمبری کر کے ان کو یہ جو تھا نا مطلب اس لیول کی زمینیں یہ زمان پارک والی جگہ پر ملی تھی۔ یہ ایک کہانی کہی جاتی ہے۔ یہ محکمہ مال میں ہمارے ایک رپورٹر ہیں میاں، ان کا نام ہے میاں آصف غالباً، ان کو میں نے کہا ہوا تھا، تو وہ ڈھونڈ رہے ہیں یہ والا بھی نوٹیفیکیشن۔ بات کہیں سے کہیں چلی گئی، میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا ثاقب نثار صاحب کی۔ ثاقب نثار صاحب کل گئے، اور پھر ان کی ملاقات کے بعد جو باتیں نکلی نا جی وہ یہ تھی کہ ثاقب نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں عدلیہ کی عزت کروانے گیا تھا، یہ وہ کہہ رہے ہیں، اور عدلیہ کی عزت اگر خراب ہوگی تو یہ تو مجھے قابل قبول نہیں ہے، میں تو جناب پرخچے اڑا دوں گا۔ تو پھر رؤف کلاسرا صاحب کے ساتھ جو ان کی بات ہوئی، رؤف کلاسرا صاحب کے بقول کہ ثاقب نثار صاحب نے یہ بتایا کہ جی عمران خان صاحب نے ان کو یہ بتایا کہ مجھے اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے مس گائیڈ کیا تھا میری قانونی ٹیم نے،
قانونی ٹیم اور اس وجہ سے یہ سارے جو ہیں جو خراب ہوئے نا معاملات، یعنی کہ معاملات کہنا چاہیے یا موڈ خراب ہو گئے، معاملات خراب ہو گئے کہ پاکستان کی عدلیہ ابھی دیکھ رہی ہے کہ یار یہ ہمارے آرڈر کے ساتھ کیا کر رہا ہے، پاکستان کے آئین کو لپیٹ رہا ہے، اس کو نہ دستور کی فکر ہے، نہ قانون کی فکر ہے، نہ عدالتوں کا کوئی احساس ہے، اور کسی چیز کا پاس نہیں، اپنی عزت نہیں تو باقیوں کی تو عزت کرے۔ تو جو سسٹم ہے پاکستان کا، جو پاور پالیٹکس یا پاور سسٹم یا ریاستی جو ڈھانچہ ہے، اس نے عمران خان صاحب کی ان حرکات و سکنات کو سخت مائنڈ کیا ہوا ہے، سخت مائنڈ کیا ہوا ہے۔ تو یعنی کہ عمران خان صاحب نے اپنے راستے بند کر لیے ہیں پاکستان کی پالیٹکس کے اندر، سسٹم کے اندر۔ پالیٹکس کیوں کرتے ہیں آپ؟ کہ آپ سسٹم کا حصہ بن سکیں، آپ سسٹم کے اوپر آ کے بیٹھ سکیں، آپ سسٹم کو اپنی مرضی سے چلا سکیں۔ تو سسٹم کو عمران خان صاحب ناراض کر چکے ہیں اپنی ان حرکات کی وجہ سے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ثاقب نثار صاحب کہ عمران خان صاحب کو نے یہ مجھے تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو گڑبڑ ہوئی ہے یہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ میری قانونی ٹیم نے مجھے اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے وہ ٹھیک گائیڈ نہیں کیا، اس کے بعد عدلیہ بھی مخالف ہو گئی، سسٹم پورے کا پورا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی مخالف ہو گئی۔ تو اب مطلب وہ تاثر یہ دے رہے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ سسٹم میں واپس اپنی جگہ بنائی جائے، اور تو کوئی بات نہیں ہے۔ اب یہ ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو کھلاڑی لوگ ہیں انہوں نے اپنے مورے جو ہیں، فواد چوہی صاحب ان کی قانونی ٹیم تھے، بابر اعوان صاحب ان کی قانونی ٹیم تھے، دونوں ہمارے بڑے معزز دوست ہیں، لیکن ان کے اوپر الزام جو ہے وہ لوگ لگاتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی ایجنڈے کے اوپر ہوتے ہیں اور اپنا کام کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ این آر او عمل درآمد کیس میں آصف علی زرداری صاحب کو تلوا دیا تھا، ان کی پارٹی کو، ان کی گورنمنٹ کو، یعنی کہ ان کے وزیر اعظم کو سزا تک ہو گئی تھی۔ کیوں؟ وکالت جو تھے وہ وزیر قانون بھی اور وکالت بھی عدالت میں کر رہے تھے بابر اعوان صاحب۔ تو یہ کام انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کر دیا۔ مطلب عمران خان صاحب اگر ٹھیک کہہ رہے ہیں یا ثاقب نثار صاحب اگر ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ان کو مس گائیڈ کیا گیا، تو پھر وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جس ڈیوٹی پہ تھے وہ ڈیوٹی پوری کر کے اپنی وہ چلے گئے۔ تو لیکن معاملہ مجھے تھوڑا سا اور لگتا ہے، اور وہ معاملہ یہ ہے کہ اگر مس گائیڈ کیا تھا، اس کا کاؤنٹر نیریٹو یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو مس گائیڈ کیا تھا اسپیکر کی رولنگ کے بارے میں، تو اب پنجاب کے گورنر کے معاملے میں یا جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا معاملہ ہے، جو اوتھ نہیں لے رہے گورنر صاحب، جو پاکستان کی عدلیہ اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ متھا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کون مس گائیڈ کر رہا ہے ان کو؟ یہ عمران خان صاحب کی اپنی فنکاریاں ہیں۔ میں پنجابی والا کچھ اور کہنے لگا تھا، تو مہا فنکاریاں ہیں ان کی، یہ ان کے اپنے لالچ ہیں، یہ وہ اقتدار کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ میں آج ہی کسی کی بات پڑھ رہا تھا، کسی نے اپنے کمنٹس شیئر کیے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ وفاق سے نکلے پنجاب میں گھس گئے ہیں، یعنی وزیر اعلیٰ کل جو جس طرح پھر رہے تھے، یعنی ریاستی سٹرکچر کے اندر سرکاری دفاتر کو انجوائے کر رہے ہیں، اقتدار کو انجوائے کر رہے ہیں نا۔ یہاں سے نکالے جائیں گے تو کے پی کے میں چلے جائیں گے، کے پی کے سے نکالے جائیں گے تو ایوان صدر چلے جائیں گے۔ انہوں نے رہنا مطلب اقتدار کی ان اراداریوں میں چسکا بہت برا ہے، یہ جو اقتدار کا چسکا نا یہ بہت برا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ ثاقب نثار صاحب کل جو ان سے ملے ہیں، تو ایک تو ثاقب نثار صاحب جو ہے نا وہ بذات خود بہت ہلکی طبیعت کے آدمی ہیں۔ مطلب پاکستان میں شاید اتنا چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر اتنا ہلکا بندہ شاید ہی کوئی وہ رہا ہو، تعینات رہا ہو جتنی ہلکی طبیعت کے ثاقب نثار صاحب ہیں۔ وہ کرسی کے اوپر بیٹھ کے ہاں پھر 10 کی کرنا ہے، مطلب بادشاہ سلامت بنے ہوئے تھے۔ اور بادشاہ سلامت بھی کیا کہ وہ بادشاہ سلامت وہ جو ایک دن کا بادشاہ نہیں بنتا ہوتا کہ وہ نظام سکا کو ایک دن کی حکومت دے دی گئی تھی، تو وہ جو پھر جس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اس طرح کی وہ حرکتیں کرتے تھے۔ ہاں نہ تیرے نہ میرے سودے بازی ہوتی تھی، عزت کسی کی محفوظ نہیں تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ مجیب الرحمان شامی صاحب وہ کیس تھا جس میں یہ بابر جو پیکیجز مال والے جو ہے نا، پیکیجز فیکٹری والے سید بابر علی شاہ، ان کو بلایا گیا تھا، اور یہ بھی کسی مسئلے کے اوپر یہ بھی تھے
مجیب الرحمان شامی صاحب بھی تھے. اب مجیب الرحمان شامی صاحب جو ہیں پانی بھرنے والوں میں شامل تھے. مجیب الرحمان شامی صاحب کا یہ ثاقب نثار صاحب جب وکالت کیا کرتے تھے کہ میری نواز شریف نال سیٹنگ مطلب معاملہ ٹھیک رہے, تو اس لیول کے یہ آدمی تھے. تو جب وہ عدالت میں باری آئی تو انہوں نے کوئی میسج کیا ہوا تھا کہ یار کہ میرٹ پہ کام کریں ثاقب نثار صاحب کو پرانے کسی تعلق کے حوالے سے. آپ مجھے جب کوئی بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی میں اگر عزت کا تحفظ پاؤں تو کچھ عرض کروں گا, میں کچھ جلاد بیٹھا ہوا. تو ثاقب نثار صاحب کو شامی صاحب نے ان کی اوقات یاد دلا دی تھی. تو میں یہ ثابت یہ کرنا چاہ رہا ہوں یا عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ثاقب نثار صاحب ویسے ہی بہت ہلکی طبیعت کے ہیں. عمران خان صاحب نے ان کو بلایا ہے یا نہیں بلایا, خود وہ چل کے چلے گئے تھے. تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب نے ان کو بلایا ہوتا اور بیک ڈور ڈپلومیسی اگر عمران خان صاحب کر رہے ہوتے تو پھر یہ ملاقات جو ہے وہ اناؤنسڈ نہ ہوتی. یہ جلی چک ثاقب نثار صاحب ہی ہیں, ایویں چلے گئے نا کہ وہ میں جا کے عمران خان سمجھاواں یا پتہ نہیں کیا اور کوئی مقاصد ہوں گے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کیونکہ عمران خان صاحب کو ان کی اوقات کا پتہ ہے کہ وہ جب تک عہدے پہ تھے بڑے خطرناک تھے, کیونکہ چھوٹا آدمی بڑے عہدے کے اوپر بیٹھ جائے تو پھر وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے اس عہدے کو, جو ثاقب نثار صاحب نے کیا. اور پھر وہ جو نا شر سے نہیں بچ سکے نواز شریف صاحب. حالانکہ نواز شریف صاحب کے والد صاحب یا اتفاق فاؤنڈریز کے جو وکلاء میں سے ان کے والد صاحب وکیل ہوتے تھے. بہت بڑا پینل تھا ان کے وکلاء کا. اتنی بڑی وہ کمپنی ہو نا جی, بزنس گروپ ہو, گروپ آف انڈسٹریز, تو وکلاء کا پینل بھی بڑا ہوتا ہے. تو جو میاں نثار صاحب تھے ان کے والد صاحب وکیل تھے, ان کے وکیل تھے. ان کے کہنے کے اوپر ظاہر ہے کہ پھر باپ کی گدی سنبھالنی ہوتی ہے, تو یہ بھی وکالت جب کی وہی اپنے والد صاحب کو, ویسے تو یہ خواجہ طفیل صاحب کے شاگرد تھے یہ بھی اور ملک یوم صاحب بھی. تو خیر میاں صاحب نے والد صاحب کے, ان کے والد صاحب کے کہنے کے اوپر ان کو رکھا بھی, لاء سیکٹری بھی بنایا اور پھر جج بھی بنایا. اور پھر جو ہے وہ چونکہ رفیق تارڑ صاحب نے ان کو کنفرم کرنے سے انکار کر دیا تھا, اس کا بدلہ انہوں نے لیا. اور یہ جو نواز شریف صاحب کے خلاف پنامہ شنامہ والی جو ساری چلی تھی نا جی باتیں, پھر وہ ویڈیوز آپ سن چکے ہیں, وہ آڈیوز آپ سن چکے ہیں جن سے یہ فرار حاصل کر رہے ہیں. تو بیسیکلی ایک چھوٹا آدمی ہی اس طرح کی حرکتیں چھوٹی چھوٹی کر سکتا ہے بڑے عہدے کے اوپر بیٹھ کے. مطلب آپ ہیں منصف لیکن آپ جو ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں, بیٹھ کے وچ ہنٹنگ کر رہے ہیں کہ جی باپ کو بھی سزا دینی ہے, بیٹی کو بھی سزا دینی ہے, فیصلے تو ہمارے ادارے ہی کرتے ہیں, چلے ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. وہ گلگت بلتستان والے جو تھے چیف جسٹس, وہ بھی یا چیف جج جو تھے, ان کی بھی آپ باتیں سن چکے ہیں. تو عمران خان صاحب کو ان کی اوقات کا پتہ ہے. عمران خان صاحب بذات خود جس اوقات کے مالک ہیں وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. عمران خان صاحب ایک شروڈ آدمی ہیں, ایک ہوشیار اور چلاک آدمی ہیں. ان کو بہت اچھا آتا ہے لوگوں کا استعمال. وہ انہوں نے بچپن سے لے کے یا جوانی سے لے کے کرکٹ سے لے کے سیاست تک لوگوں کو استعمال ہی کیا ہے, اور ان کو لوگوں کا استعمال بڑا اچھا آتا ہے. تو یہ ثاقب نثار صاحب قابل استعمال چیز رہے نہیں, کیونکہ اگر پاکستان کی جوڈیشری میں اگر آپ نے کوئی نفوذ پذیری کرنی ہے, کوئی میسیجنگ کرنی ہے, کوئی پیغام دینا ہے, تو وہ پھر وایا میڈیا کوئی اور ہوتا ہے. وہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے, میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا, کنٹیمپٹ آف کورٹ کے معاملات ہوتے ہیں. زبردستی یہاں پر زبردستی عزت ہوتی ہے نا جی, تو زبردستی جو عزت کروائی جائے وہ خوف ہوتا ہے, وہ عزت نہیں ہوتی. تو ہم خوف میں مبتلا ہوتے ہیں, توہین عدالت کی کارروائی لگ سکتی ہے. حالانکہ اگر عدالتیں انصاف کر رہی ہوں اور پراپر کر رہی ہوں تو پھر اس طرح کے خوف نہیں رہتے. خیر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ ڈپلومیسی, اگر آپ نے بیک ڈور ڈپلومیسی کرنی ہے, اگر آپ نے اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرنے ہیں کہ معاملہ یہ نہیں تھا, معاملہ وہ تھا, کسی کو اگر سمجھانا ہو کہ بات یہ نہیں وہ تھی, تو پھر جوڈیشری کے لیے یہ وایا میڈیا کوئی اور یوز ہوتا ہے, یہ والا وایا میڈیا یوز نہیں ہوتا. مطلب ایک وہ لمبی چیزیں ہیں, وہ میں اگر ڈیٹیلنگ میں جاؤں گا تو پھر وہ جج جو ان کے برادر جج اور پھر ان کے جو ساتھ ایسوسیٹ جو رہے ہیں وکلا, وہ وکلا, یہ بڑا نیٹ ورک ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ جج بھی اسی سماج کا حصہ ہیں. وہ جج اب نہیں رہے
کہ جو فون نہیں سنتے تھے, جو شادیوں پہ نہیں جاتے تھے, جو جناب ٹی وی نہیں دیکھتے تھے, اخبار نہیں پڑھتے تھے, کٹ کے رہتے تھے, ملنگوں والی زندگی گزارتے تھے, درویشوں صوفیوں والی, اور پھر وہ جب کرسی پہ بیٹھتے تھے تو خدا کا خوف جو ہے وہ ان کو گھیرے رکھتا تھا. اب تو ہمارے ہاں پورے کا پورا سماج ہی بدل گیا ہے, تو اب وہ اس طرح کے معاملات نہیں ہیں. اب کسی کو اگر آپ نے اپروچ کرنا ہو تو اس کے بڑے وایا میڈیاز ہیں, بڑے طریقے ہیں. ثاقب نثار صاحب کی کوئی نہیں سنتا وہاں پہ, میں آپ کو یہ اندر کی بات بتا رہا ہوں, تو لہٰذا عمران خان صاحب کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے. ہاں, عمران خان صاحب اگر وایا میڈ بیک ڈپلومیسی اگر کر رہے ہیں تو وہ کوئی اور جگہ ہے, وہ کہیں اور پہ زور لگا رہے ہیں. ان کو احساس ہے کہ سسٹم میں ان کی قبولیت جو ہے وہ اس کی گنجائش کم ہو گئی ہے, اور یہ جو سسٹم کے اس وقت جو ہیں وہ کی پلیئر جو ہیں, جن کے ہاتھ میں سسٹم کی چابیاں ہیں, جن کے حکم کے اوپر سسٹم کے دروازے کھلتے ہیں, پھاٹک کھلتے ہیں, وہ ان سے ناراض ہیں. اور کیوں ناراض ہیں؟ وہ عمران خان صاحب کی کجدائیاں, یہ بڑا وہ ہو گیا ادبی سا لفظ, عمران خان صاحب کی فنکاریاں, عمران خان صاحب کی میں پنجابی میں جو پورا جو یہ مطلب پورا کھول کے بیان کر دیتا ہے نا, وہ لفظ تھوڑا سا برا ہے, وہ میں نہیں کہنا چاہتا. تو عمران خان صاحب کی جو ہے نا جی فنکاریاں ہی آپ کہہ لیں, یہ جو ہے نا نیگیٹیوٹیز جو سامنے آئیں کہ سسٹم کو کے فیصلوں کو ماننے سے انکار کر دیا. سر دیکھیں, پاکستان میں پہلے بھی وزرائے اعظم کی حکومتیں گئی ہیں اور کسی نے اس طرح کر کے سسٹم کو لپیٹنے کی کوشش نہیں کی. سر اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر سسٹم آپ کے ساتھ بہت برا کرے گا. تو عمران خان صاحب کو اندازہ ہے کہ گڑبڑ ہو چکی ہے, سسٹم ان سے ناراض ہو چکا ہے. اب وہ سسٹم کو اگر انہوں نے ٹھیک کرنا ہے, اور وہ کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, لیکن میں پھر وہی اپنی بات, میرا جو استدلال ہے وہ یہ کہ اس نیریٹو کے ساتھ, کیونکہ اور کوئی ان کے پاس سیاسی نعرہ نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ سازش ہو گئی, ماں سوائے اس کے کہ جی کہ ان کی حکومت کو ایک امریکہ کے ایک سپر پاور کے کہنے کے اوپر الٹا دیا گیا, اس کے علاوہ ان کے پاس بیچنے کو کوئی چورن نہیں ہے. تو لہٰذا یہ جو چورن وہ بیچ رہے ہیں, اس کے ساتھ وہ سسٹم کو راضی نہیں کر سکتے, ابھی تو نہیں کر سکتے. ابھی جو کرنٹ سینیریو چل رہا ہے اس میں نہیں کر سکتے, ان کی گنجائش اس کی نہیں ہے. تو وہ بہرحال کوشش کر رہے ہیں, اور اس کے لیے وہ کچھ اور لوگ ہیں جو وہ بھجوا رہے ہیں, جو وہ بات کر رہے ہیں. اور اس کا ذکر جنرل باجوہ صاحب نے کئی دفعہ کیا ہے, اور ظاہر ہے کہ پبلکلی نہیں کیا, انہوں نے یہ لمس میں کیا تھا, انہوں نے یہ سابق فوجیوں کے افسروں سے گروپ سے خطاب کرتے ہوئے کیا تھا, ملاقات کے دوران کیا تھا کہ ہمارے رشتہ داروں تک پہنچ گئے ہیں یار یہ لوگ, کہ جی کہ ہم یہ کر دیں, وہ کر دیں, ایکسٹینشن لے لو, اے کر لو, وہ کر لو. یہ بات نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کو بات, یہ انہوں نے ایگزیکٹلی نہیں کہا, لیکن ان کا مطلب یہی ہے کہ خان صاحب کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم نے توبہ کر لی ہے, ہم نے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. یہ ریاست نہیں چل سکتی اب پرانے سٹائل میں. یہ ریاست جو ہے کسی اصول قانون جو طے شدہ ہے, وہ دستور ہے, اس کے مطابق چلے گی. خان صاحب کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. وہ وہی محبت کے پرانے انداز مانگ رہے ہیں جو محبت ظہیر الاسلام صاحب نے, حمید گل صاحب نے, جنرل شجاع پاشا صاحب نے, جنرل مجیب صاحب نے, جنرل ضیاء الحق صاحب نے ان سے کی تھی. تو یہ دوسروں کے اوپر تو الزام لگاتے ہیں کہ یہ جناب جنرل ضیاء الحق کی اولادیں ہیں, یہ خود وہی ہیں, اور یہ سارے کام وہی کرتے ہیں جس کا یہ الزام کسی دوسرے کے اوپر لگاتے ہیں. یہ رضی دادا صاحب نے یہ والا ایک ان کے کوائن کیا ہوا ہے کہ وہ والا جملہ, مجھے ایگزیکٹ وہ والے خلاصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب وہی کام کرتے ہیں, کرپشن سے لے کے. میں آخری اس کی مثال آپ کو دوں گا کہ انہوں نے زرداری صاحب کے اوپر, نواز شریف صاحب کے اوپر جو الزام آخری لگایا وہ توشہ خانہ کا لگایا تھا, اور خود وہی کام کیا. مطلب یہ گھٹیا پن کی انتہا ہے ان کی. تو یہ خود اسی پروردہ سسٹم کے پروردہ ہیں جس کا یہ الزام دوسروں کے اوپر لگاتے ہیں, اور ان کو بڑی اچھی طرح اندازہ ہے کہ پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ کن کے ہاتھوں میں ہے, اور وہ جن کے ہاتھوں میں ہے یہ انہی کے ہاتھوں کے تراشے ہوئے خدا تھے, یا وہ کیا پتھر کے صنم جس کو کہتے ہیں بت تھے, یہ انہی کے ہاتھوں کی تراشی ہوئی پتلیاں ہیں. تو یہ ان کو ناراض کر بیٹھے ہوئے ہیں, اب ان کو راضی کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں, اور جن کے ساتھ یہ رابطے کر رہے ہیں ان کی تصاویر نہیں آتی سامنے, کہ جس طرح ثاقب نثار صاحب کی تصویر آ گئی کہ میں جناب یہ تھے وہ, نو وے, وہ کچھ اور ہیں.
اور وہ جناب رابطے کر رہے ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں کہ جی کہ خان صاحب کو معافی دے دیں, وہ جذباتی ہو کے کر گئے تھے کام, لیکن وہ چلاکی ہے, وہ کوئی معافی شافی نہیں مانگ رہے, وہ گیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور وہ کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن سر وہ جن کے انگلی پکڑ کے آپ نے چلنا سیکھا ہو ان کو آپ نہیں کھلا سکتے, یہ خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی. کیونکہ خان صاحب جو ہیں اگر وہ ان کو مطلب کہ جی کہ وہ یہ تھا وہ تھا یہ کر کے جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں, تو اب کی جسٹیفیکیشن کیا ہے جو اب وہ سسٹم کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ تو لہٰذا عمران خان صاحب کی دال گلنے والی نہیں ہے. عمران خان صاحب کا مقدر ان کو اور ان کا نیریٹو ان کو مچ جیل لے کے جانے والا ہے, آج نہیں تو کل. بار بار یہ میں آپ سے فقیر کہہ رہا ہے اور یہ انشاءاللہ ثابت ہوگا, کیونکہ عمران خان صاحب نے ٹھیک نہیں ہونا اور عمران خان صاحب کے ساتھ وہی ہونا ہے جو اس کا انجام لاجیکلی ہوتا ہے, اور وہ یہی ہوگا. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ آپ.